میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج 9 محرم الحرام ہے، سن 1445 ہجری ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم الحرام کی مناسبت سے اور یوم عاشورہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات گزشتہ نشست میں عرض کی گئی، کچھ آج، کچھ آئندہ انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ اگر ان تمام باتوں کو ہم ایک تسلسل کی نظر سے دیکھیں تو اصل مقصد اور مدعا اور مطلوب یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہماری اسلامی تاریخ کے ساتھ اور اسلامی تاریخ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارا تعلق ہمارے بڑوں کے ساتھ صرف قائم نہ رہے بلکہ مضبوط ترین بن جائے۔ اگر ہمارا تعلق ہمارے بڑوں کے ساتھ مضبوط ترین خدا نخواستہ نہیں رہتا تو ہوا میں بکھرنے والے ایک پتے کی طرح، سوکھے پتے کی طرح، ایک پتنگے کی طرح، ایک سیلاب کی رو میں بہنے والے خس و خاشاک ایک تنکے جیسے بھی ہماری حیثیت نہیں رہتی۔ پھر شیطان کے لیے، شیطانوں کے لیے، انسان نما شیطانی معاشروں کے لیے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو بڑی آسانی سے گمراہ کرنا، دنیا و آخرت میں ذلت کی طرف لے کر جانا ان کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے، تب جب ہمارا تعلق ہمارے ماضی کے ساتھ، ہمارے بڑوں کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق نہیں رہتا۔ تو اس نسبت سے گزشتہ 1-2 جمعۃ المبارک کے اجتماعات سے آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ اہل بیت کا تذکرہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، اور آج 9 محرم الحرام تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ یہ اللہ رب العزت کا محبوب مہینہ ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ کو رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس کا ایک روزہ ایک مہینے کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے، اور آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ 10 محرم کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ وہ مہینہ جس کو اللہ نے قرآن میں مقدس اور محترم قرار دیا، زمانہ جاہلیت سے لوگ اس کا احترام شروع سے کرتے چلے آئے۔ اس کے تقدس کی وجہ سے لوگ برے کام چھوڑ دیتے تھے، کئی شرابی شراب چھوڑ دیتے تھے، کئی جواری جوا چھوڑ دیتے تھے، کئی قاتل قتل چھوڑ دیتے تھے، کئی جھگڑالو جھگڑے چھوڑ دیتے تھے، قبائلی تعصبات تک کو وہ بالائے طاق رکھ کر شریف انسان بن جاتے تھے کہ محرم شروع ہو گیا ہے۔ اور محرم ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک فکری غلطی ہے۔ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت، کوئی گھڑی منحوس نہیں اسلام کی نظر میں۔ یہ سارے دن، ساری راتیں، سارے سال، سارے مہینے، ہفتے، گھڑیاں سب اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ہیں۔ سورج اور چاند کا نظام اللہ نے بنایا، اسی نظام سے سال، مہینے تبدیل ہوتے ہیں، سب اللہ نے پیدا کیے، کوئی گھڑی منحوس نہیں۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ فلاں وقت میں، فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ کو تو فلاں حادثہ پیش آ گیا تھا، میرا فلاں عزیز دنیا سے چلا گیا تھا، میرے والدین فوت ہو گئے تھے، فلاں وقت میں تو منحوس ہوگا، فلاں وقت میں تو صحابہ اور اہل بیت نے یہ قربانیاں دی تھیں۔ 10 محرم الحرام کا دن 72 اسلام کے جانثاروں نے اپنے گلے کٹوائے،
اور اسلام کی وہ عظیم ہستی جو نواسۂ پیغمبر ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہیں، آپ کے محبوب ہیں، آپ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں، اور صحابہ کرام کی آنکھوں کے بھی ٹھنڈک ہیں، اور پوری امت کے منظور نظر ہیں۔ آپ کی شہادت، آپ کے خاندان کے 33 افراد کی شہادت، اور کل ملا کر 72 بچے، بوڑھے، خواتین، مرد، چھوٹے بڑے بے دردی کے ساتھ شہید ہو گئے، تو کیا اس وجہ سے یہ محرم منحوس ہو جائے گا؟ اگر یہ نحوست دیکھنی ہے تو پھر تو ربیع الاول بھی منحوس ہوگا کہ اس ربیع الاول میں جس سال اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، آپ کا وصال ہو گیا تھا، اب دنیا سے پردہ فرما گئے، تو پھر تو ربیع الاول بھی منحوس شمار ہوگا۔ پھر تو رمضان مبارک کے اندر بھی بڑی بڑی عظیم ہستیاں دنیا سے چلی گئی، شہادتیں ہوئیں، تو پھر تو رمضان، تو پورے سال کی کوئی ایک تاریخ، کوئی ایک دن کوئی نہیں دکھا سکتا کہ جس دن اسلام کی کسی شخصیت کا خون زمین پہ چھینٹا نہ گرا ہو، اسلام کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے، اپنی جانیں لٹاتے ہوئے، اپنا گھر بار قربان کرتے ہوئے، پورے سال کی ہر تاریخ، ہر دن ایسا ملے گا کہ جس پہ کوئی نہ کوئی قربانی کسی نہ کسی عظیم ہستی کی ہمیں نظر آئے گی، تو پھر تو پورا سال اور پھر تو ساری کائنات ہی منحوس شمار ہوگی۔ تو یہ نحوست کا جو تأثر ہے کسی مہینے کے ساتھ، چاہے وہ محرم ہے، چاہے وہ صفر ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آیا اس کی ایک الگ تاریخ ہے، لیکن جہاں سے بھی آیا اسلام سے نہیں آیا۔ اور اس لیے اس مہینے کے اندر بھی کوئی شادی بیاہ کرنا جائز، کاروبار کرنا جائز، تجارت شروع کرنا جائز، کوئی رشتہ ناطہ کرنا جائز۔ اسلام نے اس سے منع نہیں کیا۔ جہاں تک تعلق انسان کے اپنے دل کی بات ہے، اس کا دل نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اپنے دل کے جذبات کو اسلام تو قرار نہیں دے سکتے، اپنے دل کی بات ہے۔ ایک انسان کا دل نہیں کر رہا گوشت کھانے کو، سبزی کھانے کو، پھل کھانے کو، تو اس کا دل نہ کرنے کی وجہ سے وہ چیز ناجائز تو نہیں ہو جائے گی، باقی سب کے لیے جائز رہے گی۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ چونکہ میرا دل نہیں کرتا پھل کھانے کا، اس لیے پھل کھانا ہی جائز نہیں ہے، تو یہ بات پھر درست عقل کی روح سے، شریعت کی روح سے یہ بات درست شمار نہیں ہوگی۔ اگر کسی کا جی نہیں چاہتا کسی کام کو، یا اس کے حالات اس کے مطابق نہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ تو اسلام کا آغاز، قمری سال کا آغاز نحوست سے نہیں ہوتا، قربانیوں سے ہوتا ہے۔ قربانی کیسی؟ بڑوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اور ایک استاد، ہم سب کبھی نہ کبھی استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھے ہوں گے، ہم جانتے ہوں گے کہ استاد ہر طالب علم سے اس کی صلاحیت کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ جو سب سے ذہین محنتی طالب علم ہوگا اس سے امتحان اس کی سطح کا ہوگا، تھوڑا مشکل پیپر بنے گا۔ جو سب سے کمزور طالب علم ہوگا اس سے پیپر اتنا ہی لیا جائے کہ کم از کم پاس تو ہو جائے بیچارہ۔ تو بڑوں کے امتحانات بڑے تھے، یہ صحابہ اہل بیت سب بڑے تھے، پوری امت سے بڑے تھے۔ پوری امت مل کر کسی ایک صحابی کا مقابلہ اس کے مرتبے میں نہیں کر سکتی، اور آل رسول میں سے، اہل بیت میں سے، تمام ایمان والوں میں سے پوری امت مل کے کسی ایک فرد کا مقابلہ مقام و مرتبے میں نہیں کر سکتی، کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ وہ نبی کے ہم نوا ہیں، نبی کے رفقا ہیں، نبی کے صحبت یافتہ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت بلال حبشہ سے چلے، حضرت صہیب روم سے چلے، حضرت سلمان فارس سے تشریف لائے، اور اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھے، کلمہ پڑھا، ایمان پڑھا، ساتھ جہاد کیا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ساتھ، ایمان پہ دنیا سے چلے گئے، صحابی رسول بن گئے۔ ان کا مقام ایسا ہے کہ سارے دنیا کے اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء عظام ایک اس صحابی کا مقابلہ مرتبے مقام میں نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا سے آئے، اور وہ لوگ، وہ ہستیاں جو خود نبی سے دنیا میں تشریف لائیں،
جو نبی کا حرم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ہر خلوت اور جلوت میں ساتھ ہیں، اور وہ اولاد اطہار آپ کی صاحبزادیاں بنات طیبات سب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، آپ کے صاحبزادے جو بچپن میں تینوں وفات پا گئے، اللہ کو پیارے ہوئے، پھر آپ کی بیٹیوں کے آگے صاحبزادے، آپ کے نواسے نواسیاں، پھر آپ کے باقی رشتہ دار بنو ہاشم میں سے جن کا حضور سے خون کا تعلق ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ جس کا تعلق خونی نہیں ہے، دنیا کے کسی اور کونے سے تشریف لائے اور اتنا مرتبہ پا لیا حضور کی صحبت کی وجہ سے، اور جو ہیں ہی اللہ کے نبی کا اپنا خون، ہیں ہی اللہ کے نبی کا اپنا گھرانہ، جن کو ہمیشہ سے اللہ کے نبی کی صحبت ملی، اور پھر وہ ایمان والے بھی ہیں، اسلام کے گواہ بھی ہیں، قربانیاں بھی ایسی دی کہ تاریخ رقم کی، تو ان کا مقام و مرتبہ پھر کائنات میں کتنا ہوگا۔ صحابہ کے مقام سے ہمیں اہل بیت اور آل رسول کا مقام بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام تمام کے تمام الحمدللہ وہ اہل بیت آل رسول سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپس میں چھوٹی موٹی کبھی ناراضگی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون پہ غضبناک ہو گئے، اور بھائی نے کہا کہ لا تأخذ بلحیتی، اے میرے بھائی میری داڑھی مت پکڑو، مجھ پہ غصہ مت ہو۔ تو حضرت موسیٰ بھی رسول پیغمبر ہیں، حضرت ہارون بھی اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں، دونوں کی نبوت رسالت قرآن سے ثابت ہے۔ آپس میں ناراضگی ہو گئی لیکن صلح بھی ہو گئی۔ تو آپس کی اس چھوٹی سی ناراضگی یا کسی غلط فہمی کی بنا پر نہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہہ سکتے ہیں، کہیں گے تو ایمان چلا جائے گا، اور نہ حضرت ہارون علیہ السلام پہ کوئی انگلی اٹھائے گا، اٹھانے والے کی ایمان کی اختتام کی گھڑی آ جائے گی۔ ایسے ان بڑوں کے اندر صحابہ کرام اہل بیت کا کتنا احترام کرتے تھے۔ چھوٹی سی مثال، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اسلام کے راوی، عظیم حدیث کے راوی، ایک مقام پر منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین سب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت حسین ایک جنازے میں تشریف لے گئے، واپسی پہ کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی تو زمین پر آرام فرمانے کے لیے جلوہ گر ہوئے، لیٹ گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ حضرت حسین کے پاؤں پر، کپڑوں پر کچھ مٹی پڑ گئی ہے، جیسے گرد چلنے سے پڑ جاتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے رہا نہ گیا اور اپنا کپڑا لے کر حضرت حسین کے پاؤں سے گرد کو صاف کرنے لگ گئے۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ عمر میں بڑے تھے، حدیث کے بڑے راوی تھے، حضرت یہ کیا؟ تو فرمانے لگے کہ آپ رہنے دیں، جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں، اگر آپ کا مقام دنیا کو پتہ چل جائے تو لوگ آپ کے قدموں کو اپنے کندھوں سے کبھی نیچے نہ اتاریں۔ یہ محبت دل کا احترام کو دکھلاوا نہ تھا، یہ حضور پاک کی نسبت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ان کو حاصل ہے، کائنات میں یہ نسبتیں کس کا مقدر ہیں۔ تو جتنے آپ کی ازواج مطہرات ہیں، جتنے آپ کی بناتے، آپ کی صاحبزادیاں بناتے طیبات، آپ کی اولاد اطہار ہے، پھر آپ کے آگے نواسے نواسیاں ہیں، پھر آگے ان کی اولادیں ہیں، یہ پورا شجرہ ہے، یہ کائنات کی مقدس ترین جماعت ہے، جن میں سے ایک ایک فرد کائنات کا قیمتی ترین فرد ہے، جن کی عظمت اور عزت تک ہماری سوچ نہیں پہنچ سکتی۔ ساری دنیا جن کی عظمتوں کے گن گائے، پھر بھی ان کا مقام، ان کی عظمت کو بیان کرنا انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ روز قیامت سب سے آگے ہوں گے، ہر مقام میں، ہر نعمت میں سب سے آگے ہوں گے۔ جنت میں کوئی جائے گا تو ان کے پیچھے پیچھے جائے گا، انہیں کوئی بائی پاس نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین شہید کربلا آج امت مسلمہ کے لیے آپ کا اسوہ حسنہ ایک بہترین مشعل راہ ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہر سال محرم آتا ہے، گزر جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے، الحمدللہ اللہ کرواتا ہے، ہماری طاقت نہیں، پوری دنیا میں ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہو رہا ہے، صدیوں سے چل رہا ہے،
ہمارے استاد حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اللہ ان کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے، ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ میں جتنے آنسو شہدائے کربلا کی دکھ میں بہے ہیں، شاید ہی کسی اور سانحہ پر انسانوں نے اتنے آنسو بہائے ہوں۔ کیسی محبت ہے امت کو اپنے ان بڑوں سے، اور کیوں؟ اللہ کے نبی کی نسبت والے ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں۔ یہ محبت اصل میں حضور کی محبت کی وجہ سے ہے، اور حضور کی محبت کے بغیر نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے۔ بات دور نکل جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اتنے آنسو کبھی نہیں بہائے گئے جتنے آنسو اس کرب و بلا کی وادی میں ہونے والے کائنات کے المناک ظلم پر بہائے گئے ہیں، اور بلکہ یوں کہیں کہ ان مقدس ہستیوں کا جو ایک ایک خون کا جو قطرہ بہا ہے، شہید کربلا امام حسین کا جو ایک ایک مبارک ایک قطرہ ایک بوند جو بہی ہے، اس ایک قطرے کے مقابلے میں انسانی گروہوں نے، انسانی جماعتوں نے، انسانوں نے اپنے آنسوؤں کے دریا بہائے ہیں اس ایک خون کے قطرے میں۔ یہ کسی نے جبر کر کے نہیں بہائے، یہ دل کا میلان ہے، دل کی محبت ہے۔ جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں اہل بیت کی محبت بھی ہوگی۔ اللہ کے نبی کے حدیث مبارک کا مفہوم فرمایا، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دل میں ایمان جا ہی نہیں سکتا جس دل میں میرے اہل بیت کی محبت داخل نہ ہو۔ ایمان اور محبت اہل بیت آل رسول کی لازم ملزوم ہے۔ اور پھر یہی بات صحابہ کرام کے بارے میں بھی فرمائی کہ اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کرام کے بارے میں، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو یہ دونوں بڑی ہستیاں، ان میں تفاوت نہیں، ان میں فرق نہیں، ہر ایک کا اپنا مقام، ہر ایک کی اپنی خوبیاں۔ یہ اللہ کے نبی کا لگایا ہوا چمنستان ہے، گلستان ہے، ایک ایسا باغ ہے۔ ہم بھی باغ بناتے ہیں اپنی پسند کے مطابق، اللہ کے نبی نے یہ باغ لگایا، آپ کی 23 سال کی کم و بیش محنت تھی، اس محنت کا حاصل یہ صحابہ اور اہل بیت تھے۔ سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ آپ جائیں کسی بڑے بازوق انسان کے باغ میں جا کے، جس نے 23 سال محنت کی ہو ایک چھوٹی سی زمین کو خوبصورت بنانے میں، وہ کسی پتی کا آپ انکار تو کریں، کسی پھول کی آپ برائی بیان کر کے تو دیکھیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ پھول تو اچھا نہیں ہے، یہ پودا تو خراب ہے۔ تو دیکھیں جس نے 23 سال کسی چیز کو بنانے میں، سنوارنے میں محنت کی ہو، کسی ایک چیز کی بھی آپ برائی بیان کریں گے، اس محنت کرنے والے کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچے گی؟ کیا اس کی محنت کا انکار نہیں ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ایک استاد جس نے اپنے طلباء پر محنت کی، آج تو یہ شعبہ بھی زوال پذیر ہے، اور ہمارے زوال کی بنیادی وجہ کہ تعلیمی نظام کے اندر جو زوال آیا ہے، جو بھونچال آیا ہے، یہ قیامت خیز ہے۔ سب نے یہیں سے بن کر نکلنا تھا۔ اب یہ ادارہ سب سے زیادہ تربیت کا مستحق بیچارہ نظر آ رہا ہے، لیکن ایسے استاد بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ایسے ادارے بھی ہوتے ہیں جو واقعی اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کو اپنے لیے ایمان کا درجہ دیتے ہیں۔ تو جس استاد نے اپنے طالب علم پر خوب محنت کی ہو، زندگی لگائی ہو، آپ اس طالب علم کی کسی صلاحیت کا انکار تو کر کے دیکھیں، اس استاد کے دل پہ چھریاں چل جائیں گی۔ کسی باغباں، کسی مالی، کسی گلستان کو قائم کرنے والے، کسی بہترین عمارت کو تعمیر کرنے والے انجینئرز کی ٹیم جنہوں نے 23 سال تک لگا دیے اس عمارت کو دیدہ زیب بنانے کے لیے، تعمیر طرز کا شاہکار قائم کرنے کے لیے، آپ اس کی ایک اینٹ کا انکار کریں گے، ان کی صلاحیت پر سوال اٹھے گا کہ اتنے کوالیفائڈ تھے، پھر بھی یہ اتنا بڑا بلنڈر، اتنی بڑی غلطی کر دی، ان کی صلاحیت پر سوال اٹھ جائے گا۔ بالکل یوں ہی سمجھیے تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت، تمام آل رسول
جتنے ایمان والی ہستیاں، جتنے ایمان والے یہ نفوس قدسیہ مبارک نفوس دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، ان میں سے کسی ایک کی ادنا تنقیص کرنا، کسی ایک کی ادنا بے ادبی کرنا، چاہے محرم کا مہینہ ہے چاہے کوئی اور ماہ ہے، کسی ایک اشارتاً بھی، اشارے کے نائے میں بھی، ذو معنی الفاظ بول کر بھی معاذ اللہ ان میں سے کسی ایک کی بے ادبی کرنا، یہ اصل میں ان کی بے ادبی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی تربیت پر اعتراض ہے، یہ آپ کی 23 سال کی محنت کا انکار ہے، اس لیے اور یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، یہ کسی ایمان والے سے اس کی توقع، کسی سمجھدار معتدل دماغ سے اس کی توقع نہیں۔ ہاں کوئی ذہنی مریض ہے تو ذہنی مرض کا علاج پھر اور ہوتا ہے، باشعور ذی شعور کسی مسلک سے ہو وہ یہ بدتمیزی نہیں کر سکتا، وہ یہ توہین نہیں کر سکتا، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کے محبوب لوگ تھے، اللہ نے ان کو چنا تھا اپنے نبی کے لیے، اس لیے اور کمی نبی کے علاوہ نبی کی ذات مکمل معصوم ہے، باقی صحابہ اہل بیت محفوظ ہیں، اجتہادی خطا قابل قبول ہے، آپس کی وقتی ناراضی وہ قابل قبول، سب بڑے ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی عقیدت کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے، ہمارا خاتمہ بالایمان ناممکن ہے۔ اور ان بڑوں میں پھر بہت سے بڑے خلفائے راشدین ہیں، پھر بدری صحابہ ہیں، پھر مہاجرین ہیں، پھر بدری شہداء ہیں، پھر اہل بیت آل رسول کے اندر اللہ کے نبی کے 4 بیٹیاں، لیکن حضرت فاطمہ زہرا کا مقام سب سے ممتاز ان کی حیثیت ہے، اللہ کے نبی کے بہت سے نواسے نواسیاں ہیں، لیکن حضرت حسن حضرت حسین کریمین ان کا مقام و مرتبہ سب سے جدا گانا ہے، پھر ان کے اندر درجات ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کا نظام ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کی محبت دوسرے کی نفرت سکھائے، حضرت امام حسین کی محبت کسی دوسرے کی نفرت سکھائے، یہ نہیں ہو سکتا، اس محبت میں کھوٹ ہوگی، یہ محبت ذاتی مفاد کسی سیاسی پس منظر کے تحت ہوگی جو ایک کی محبت دوسرے کی نفرت سکھائے، کیونکہ وہ سب آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں ایک تھے، چھوٹی موٹی اختلافات کے باوجود آپس میں وہ ایک تھے، کسی ایک سے محبت کرنا پورے وجود سے محبت کرنا ہے، اور کسی ایک کا انکار کرنا تمام کا انکار بنتا ہے۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمارے سامنے در حقیقت شہدائے کربلا کی زندگیوں کو ایک مرتبہ دہرانے کا سبب ہے۔ ہم ان عظیم ہستیوں میں سے ان کے سردار، ان کے امام، شہدائے کربلا کے جرنیل اعظم حضرت امام سیدنا حسین سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کوئی پڑھ لے، آپ کا بچپن کیسا تھا کہ اللہ کے نبی کے محبوب ترین نواسے تھے، حضرت حسن حضرت حسین، حضور کا لاڈ اور پیار، بے شمار احادیث ہیں، اللہ کے نبی دعا مانگتے ہیں اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور جو ان سے قیامت تک محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ان سے محبت کرے گا تو حضور کی دعا اس کے حق میں قبول ہی قبول ہے کہ اللہ بھی اس سے ضرور محبت کرے گا، لیکن ان سے محبت کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے۔ یہاں ہم نہیں آتے، ہماری مجالس میں، محافل میں، جلسوں تقریبوں میں یہ بات نہیں ہوتی، یہ حدیث تو پیش ہوتی ہے، سب پوری امت مانتی ہے کہ محبت شرط ایمان ہے، لیکن وہ محبت ہے کیا؟ محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب ہے ان عظیم ہستیوں کی سیرت کو پڑھنا، ان کی زندگی کو سمجھنا، ان میں کیا خوبیاں تھیں، ان میں کیا کمالات تھے، ان کا بچپن کیسا تھا، اللہ کے نبی کے لاڈلے تھے، اللہ کے محبوب تھے، جب بڑے ہوئے تو حضرت امام حسین کی ساری زندگی شہادت سے پہلے کن اعمال میں گزری تھی کہ آج ہمارے نوجوان کو ان اعمال کا علم ہے؟ محبت تو ہے لیکن ہمیں ان اعمال کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ حضرت امام حسین کی نماز کیسی تھی؟ ایک ایک رکعت میں آپ کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ آپ کی راتیں کیسے گزرتی تھی اللہ کے سامنے مصلی پہ رو رو کر؟ اور ساری زندگی، ابھی لڑکپن کا زمانہ تھا،
لڑکپن کا زمانہ تھا، اور آپ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کے شمشیر برہنہ لے کر جہاد میں نکل پڑے تھے، اور ساری زندگی جہاد کو ترک نہیں فرمایا۔ جب سے شعور سنبھالا، دور صدیقی میں جہاد میں شریک رہے، دور فاروقی میں، دور عثمانی میں، حضرت علی المرتضیٰ اپنے والد ماجد کے زمانے میں کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں کوفہ چلے گئے، ان کی شہادت تک کوفہ میں ان کے حکم پر جہاد میں شریک رہے۔ پھر اپنے بھائی حضرت امام حسن کی خلافت کا زمانہ آیا، ان کے ساتھ جہاد میں شریک رہے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اپنے بھائی کے ساتھ آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ ان کی شہادت کے بعد پھر چلتے چلتے یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ پوری زندگی جہاد کے ساتھ معنون ہے، اور جہاد کیا ہے؟ سر ہتھیلی پر رکھ کر نکلنا۔ صرف ہم کربلا کو ذکر کرتے ہیں کہ کربلا میں آپ نکلے، شہید ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو 61 ہجری میں جا کے یہ سانحہ پیش آیا، اس سے پہلے کی بھی زندگی تو آپ کی ہے۔ جوانی کس میں گزری؟ حق کے دفاع میں گزری، اللہ کے نبی کی اطاعت میں گزری، صدقہ خیرات میں گزری، خشیت الہی میں گزری۔ آپ کی جوانی جیسی پاکیزہ جوانی ہم دنیا میں کہاں سے لائیں گے؟ کہ آج کے نوجوان کو اس کی ضرورت نہیں کہ حضرت امام حسین کی جوانی کی پاکیزگیوں کو پڑھے، کہ آج ہمارا معاشرہ پاکیزگی، حیا، عفت کے حوالے سے زوال پذیر نہیں، تنگ دست نہیں، بلکہ قحط زدہ ہے۔ جو حالات و واقعات اسلامی ملک و اسلامی معاشروں کے دکھائی دے رہے ہیں، اس میں ضرورت ہے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کی حیا سے فیض حاصل کیا جائے کہ ان کی کیسی حیا اور پاک دامنی تھی، بڑوں کا احترام کیسا تھا۔ بچے ہیں لیکن بڑوں کا احترام، ایک بزرگ کو دیکھا وضو میں غلطی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا بابا جی کیا کر رہے ہیں آپ، غلطی کر رہے ہیں، نہیں، نبی کے نواسے ہیں، تربیت یافتہ ہیں، حکمت کے ساتھ بھائیوں نے وضو کر کے پیش کیا، آپ ہماری اصلاح کر دیں۔ ان بزرگ نے، معمر شخص نے دونوں کا وضو دیکھا، فرمایا بچوں تمہارا وضو ٹھیک ہے، اصل میں غلطی میرے وضو میں ہی تھی۔ بڑوں کا احترام کیسا تھا، پھر اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کیسا تھا، پھر مخلوق خدا پہ رحمت و شفقت کیسی تھی، اور سب سے بڑھ کے ایمان کیسا تھا، توحید پر ایمان کیسا تھا، کہ شرک، بدعت، غیر شرعی رسم و رواج آپ ان سے کوسوں دور اور بالکل ان سے پاک اور صاف تھے۔ خالص اللہ کی ذات پہ خالص توحید، ایسی توحید کہ جس میں شرک کا کوئی شبہ بھی نہیں ہو سکتا، ایسی خالص توحید جو قرآن میں بیان ہوئی، جو اللہ کے نبی نے زندگی میں جس کی دعوت عطا فرمائی۔ تو توحید، ایمان، آخرت پر یقین، آخرت کی یاد، پھر اپنے معاشرتی اقدار، حقوق العباد کی ادائیگی، امانت، دیانت، صداقت، عدالت، عفت، عدل و انصاف، ایثار، سخاوت، جرت، شجاعت، للہیت، ایسے یہ ساری بے شمار صفات ہیں جن کو ہم احاطے میں نہیں لا سکتے، جو آپ کی زندگی کی کتاب کے ہر صفحے پر نہیں، ایک ایک سطر میں ایسے نمایاں اور روشن ہے جیسے اس وقت سورج باہر روشنی عطا کر رہا ہے۔ لیکن روشنی والا، لینے والا تو کوئی ہو، آپ کی سیرت کو پڑھنے والا تو کوئی ہو دل و جان سے۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ، اس میں روزے کی بڑی فضیلت ہے، یہ بھی انہی کا عمل چلا آیا ہے۔ محرم، اللہ کے نبی نے فرمایا 10 محرم کے روزے کے بارے میں مجھے امید ہے کہ اللہ پچھلے 1 سال کے گناہ اس ایک روزے دار کے معاف فرماتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ خالف الیہود، اس روزہ رکھنے میں بھی یہود کی مخالفت کرو، اس لیے کہ یہود صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور آپ نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد 2 سال تک، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، آپ نے محرم کے روزے کو رکھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر محرم کا روزہ نفل پر آ گیا، نفلی ہے۔ لیکن آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال میں فرمایا، جب آپ کے علم میں یہ بات مکمل طور پر آ گئی، آپ نے فرمایا اگر اگلے سال میں رہا تو میں اس کے ساتھ 1 روزہ ملا کر رکھوں گا۔ تو 2 روزے، ایک اکیلا 10 کا رکھنا مکروہ ہے،
اب سوال یہ ہے کہ 10 کا روزہ کتنے لوگ رکھتے ہیں اور 10 والے دن کتنے لوگ کھاتے پیتے ہیں؟ اب یہ کچھ کڑوی اور تلخ حقیقتیں ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن ان بڑوں کا اسوہ مبارکہ کیا ہے؟ صحابہ کرام اہل بیت اللہ کے نبی کی ایک سنت کو پوری کائنات سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے، اس لیے وہ خود بھی پوری کائنات سے زیادہ قیمتی لوگ بن گئے تھے۔ تو ہمیں محرم کے مہینے کو، اس نئے قمری سال کو اسی جذبے کے ساتھ ہمیں شروع کرنا ہے، ان بڑوں کی سیرت کو اپنا کر، ان کی محبت کو اپنا کر، ان کے لیے درود و سلام پڑھ کے ان کے بتائے ہوئے اصول زندگی اپنائیں گے تو آج انشاءاللہ جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے پھر ان مسائل کا حل بھی نکل ہی آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔